الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسلام آباد ڈائری۔ اسلام آباد ڈائری کے آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان راشد قیوم آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جناب، پچھلے دنوں انٹرنیٹ پہ بیٹھا اور ذرا موسم کے احوال جاننے کے لیے کوشش کی تو میرے سامنے بہت ساری ویڈیوز ایسی آ گئی جن کو دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ اور وہ ڈر کس وجہ سے تھا؟ وہ ڈر اس وجہ سے تھا کہ بھائی راشد میاں، آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہو، یہاں پہ جاب بھی کرتے ہو، یہاں پہ بال بچے بھی تمہارے پاس ہیں، لیکن اسلام آباد کو تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ خطرہ کس چیز کا ہے؟ اس کے حوالے سے انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ جو ہیں وہ ہونے والے ہیں انہی دنوں میں، جو دن چل رہے ہیں، یہ مونسون کا سیزن، اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے، اسلام آباد ڈوب جائے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بہت زیادہ خطرناک قسم کے زلزلے آ رہے ہیں۔ میں تو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مزید دیکھنے پہ پتہ چلا کہ بھائی کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے یہ جو مارگلا پہاڑیاں ہیں ان میں زلزلے آنے کا خطرہ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ آیا جو انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ اتنا سارا مواد موجود ہے جو کہ دل دہلا دینے والا ہے، جو کہ ڈرا دینے والا ہے، آیا اس میں سچائی موجود ہے یا نہیں؟ اگر واقعی ان میں کوئی سچائی ہے تو ادارے اور مختلف ڈپارٹمنٹس جن کا یہ کام ہے کہ ایمرجنسی سچویشنز میں یا ڈیزاسٹرز میں اسلام آباد کے رہائشیوں کو، اسلام آباد کے سٹیزنز کو سیکیور کریں گے، ان کی ہیلپ کریں گے، آیا وہ ادارے اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اسلام آباد کے لوگوں کا تاثر کیا ہے؟ اسلام آباد کے باسی کیا کہتے ہیں کہ آیا واقعی ان کی زندگیاں، ان کے گھر، مال، بچے سب خطرے سے دوچار ہیں یا نہیں؟ ان کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے کیا ہے؟ تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھیے اسلام آباد ڈائری اور یہ پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں میرے ساتھ۔ خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں زلزلے بھی آ سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ خبر یا اس طرح کی چیز دیکھی ہے؟ ہاں، اس کا تو کہتے ہیں خبروں میں تو بتاتے ہیں کہ ہاں ٹی وی میں بتاتے ہیں۔ اچھا، اگر خدا نہ خواستہ کبھی اس طرح ہو جائے کہ اسلام آباد میں اس طرح کی ایمرجنسی بنے تو آپ نے کوئی اپنا ذہن بنایا ہے کہ کیا کریں گے، کس طرح خود کو بچائیں گے، گھر والوں کو بچائیں گے؟ بس یہ تو بھیا مسجد جائیں گے، اللہ سے مانگے، اللہ سے کرنے والے ہیں، اللہ بڑا ٹال دیتے ہیں اللہ پاک تو۔ زلزلوں کے بارے میں بتائیں کہ یار یہ کہہ رہے ہیں کہ روات میں بھی ریسنٹلی جو زلزلہ آیا تھا اس کے بعد مارگلا کی پہاڑیوں میں بھی کوئی زلزلہ آنے کا خطرہ ہے، سنا ہے آپ نے؟ لگتا تو نہیں ہے جس طرح یہاں کا نظام ہے ماشاءاللہ، اور اس حساب سے تو مجھے نہیں لگتا۔ یہاں کی انتظامیہ ماشاءاللہ پوری طرح سے ایکٹیو ہے، اور اس طرح جو بھی معاملات ہوں گے تو ان کو میرے خیال سے وہ جلد سے جلد ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پینک بنتی ہے تو ایز اے سٹیزن ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ پینک نہ ہو، یقین رکھیں انتظامیہ پہ، اور انشاءاللہ وہ ٹیکل کر لے گی ہر معاملہ۔ سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں جو ہے نا وہ بڑا خطرناک قسم کا سیلاب آ سکتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زلزلے بھی آ رہے ہیں، یہ خبر کبھی نظر سے گزری ہے؟ نہیں یار، کچھ نہیں، جو اللہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے، بندے پہ یقین کرو، اللہ کی کائنات جو چاہے وہ کر سکتی، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا۔ ویسے زلزلے کا اندازہ ہمیں پہلے سے لگ سکتا ہے؟ اور نہیں سر، اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ سب افواہیں ہیں، نہیں لگ سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے حالات بنتے ہیں، کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے اسلام آباد راولپنڈی میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ خود کو بچانے کے اہل ہیں یا ہمارے ادارے؟ نہیں، مشکل ہے، نہیں، یہ کیا کریں گے، کس طرح بچائیں گے؟ اپنی جان خود بچائیں گے، جب تک اداروں پہ دیکھیں گے اتنی دیر تو ہمارا کام ہو جائے گا، اداروں پہ رہیں گے، ادارے کچھ نہیں کرتے، میں آپ کو بتا دوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ کرے گا وہی ہوگا۔ ویسے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ کلاؤڈ برسٹ ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ روات کی وجہ سے اسلام آباد میں فیوچر میں زلزلے آ سکتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں حقائق ہیں؟ میرا صاحب ویسے ڈرامے بازی ہوتی ہے، میرے خیال جو زلزلہ وہ تو قرآن پاک میں لکھا ہے، اس کی کوئی ایڈوانس کوئی اطلاع نہیں کر سکتا، جو مرضی پہ ہو، تو نہ کلاؤڈ کا ہو سکتا ہے، یہ تو بارشیں سیزن ہے، یہ تو ہو رہی ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह ना करे इस्लामाबाद में आए, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तो आते हैं, वहाँ पर सिस्टम और होता है, लेकिन सोशल मीडिया यहाँ पर ये खबरें चलती रहती हैं। अच्छा सर, सोशल मीडिया का तो ये ट्रेंड है, चले हम सब कह लेते हैं कि उन्होंने गलत खबरें लगा दी या वो अपनी व्यूज़ के लिए करते हैं। अगर खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन बनती है, क्या समझते हैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद के रिहायशी इसका मुकाबला कर सकेंगे? असल जो खुदाई आफात होती है उसका मुकाबला नहीं होता। मुझे ये बताइएगा, आया ये खबरें सच हैं या झूठ पे मबनी है? अभी हमारी तरफ से तो हमें लग रहा है झूठ ही है, सच नहीं है, क्योंकि ये अभी सोशल मीडिया पे ये भी चाह रहा है कि इस्लामाबाद में सैलाब आया है, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है। इस्लामाबाद में सैलाब आया है, जो कि वाकई झूठ है, ये खबर गलत है, सोशल मीडिया पे चल रही है। इसी तरह ज़लज़ले की खबर भी चल रही है कि आ सकता है, झूठ है, ज़लज़ला आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की पैनिक बनती है, कोई इमरजेंसी बनती है, तो क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद के रिहायशी और इदारे उसको टैकल कर सकेंगे? जी इंशाल्लाह ये है कि वो तो एक ज़लज़ला वगैरह आए तो वो तो अल्लाह की तरफ से है ना। हमारी प्लानिंग उसके मुताबिक है आया कि नहीं? हमारे बिल्डिंग्स, हमारे रहन सहन का तरीक़ा, हमारी तैयारियाँ? नहीं वो तो नहीं है, बिल्डिंग वो भी ज़लज़ला ज़्यादा आए तो बिल्डिंग का इशू बन सकता है ज़्यादा। अभी काफ़ी पहले भी एक दो बार आया था, ठीक है, 5.5 का, जब हम इधर ही थे, ऊपर थे, ठीक है, बैठे हुए थे, तो और काफ़ी ज़्यादा आया था, ठीक है, हम खुद उठ के आ गए थे, नीचे आ गए थे, उसके बाद हम फिर 10-15 मिनट बाद फिर ऊपर गए हैं, ठीक है, फिर दोबारा आया था झटका थोड़ा सा। ये है कि उसमें अल्लाह पाक ही है हमें बचाने वाला, बाकी ये है कि ये बिल्डिंग वगैरह से हम कुछ नहीं है कि ये कभी भी जा सकती हैं। जब बचाव की बात आती है तो हमें कुरान हकीम में ये पता चलता है कि जिस बंदे ने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। लिहाजा जान का बचाना जो है ये इंतहाई ज़रूरी है, अपनी भी और दूसरों की भी। अब इसके लिए एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में जब हम देखते हैं तो आजकल का जो सिनारियो बन रहा है, रेस्क्यू 1112 जो है, उनका काम जो है वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ। मेरी आज खुशकिस्मती है कि मैं रेस्क्यू 1112 के ऑफ़िस में मौजूद हूँ, और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उस्मान गुज्जर साहब। उस्मान भाई जो हैं वो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, रेस्क्यू में काम करते हैं। मेरे और आपकी एजुकेशन के लिए इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उस्मान भाई, सबसे पहले तो आपका और रेस्क्यू 1112 का मशकूर हूँ जिन्होंने K2 को टाइम दिया। आज हम सर बात करेंगे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं हमारे रीजन में, पिंडी इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, तो हमें किन किन ख़तरात का सामना हो सकता है, अल्लाह ना करे। क्योंकि सोशल मीडिया जब हम देखते हैं तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि यार पिंडी इस्लामाबाद में जो है वो ज़लज़ले भी आ सकते हैं, अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है, अच्छा क्लाउड बर्स्ट की भी बात हो रही है कि वो हो सकती है। तो आया वाकई कोई इस तरह की सिनारी कोई चीज़ बन रही है? ये सबसे पहले जो देखें ना कि प्रेडिक्शन करना क्लाउड बर्स्ट की और ज़लज़ले की, ये तो मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल है। कुछ इसमें अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन ये कुदरती मनाज़र होते, कुदरती आफात होती हैं, इनको कबल अज़ वक्त प्रेडिक्ट करना मुश्किल काम होता है। अगर देखें ज़लज़ले के वाले से, अगर इसको प्रिकॉशनरी मेजर देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो अहम हैं, वो ज़रूरी हैं, वो करनी चाहिए कि अगर ये किसी भी टाइम कुछ भी, मतलब ज़लज़ले की प्रेडिक्शन तो नहीं होती लेकिन आने के असरात तो चांस तो होते हैं, पूरी दुनिया में आते हैं, कि मेडिकल किट हर घर में मौजूद होनी चाहिए। कोई एक ज़रूरी मेडिकल किट ना, जो अगर पेशेंट है उनकी दवाइयाँ जो ज़रूरी होती हैं या एक जर्नल मेडिसिन होती हैं वो लाजमी होनी चाहिए। काफ़ी जगहों पे क्लाउड बर्स्ट हो चुका है, पिंडी इस्लामाबाद में भी आज से 2-3 साल पहले भी हुआ था, गोलड़ा के एरिया में काफ़ी तबाही हुई थी। मेरा ख्याल है पहला वही था जो सुनने में आया था जिसकी इतनी तबाही। इस दफ़ा तो काफ़ी जगहों पे हो चुकी हैं। 11 में हुआ था, हाँ सबको याद है। जी। तो इस दफ़ा तो काफ़ी जगहों पे हो चुके हैं। उस बोनेर में देख लें, पिंडी में भी हुआ, चकवाल में भी हुआ, अटक में भी हुआ। तो इस दफ़ा ज़ाहिर मौसमी तब्दीलियाँ काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं, इनकी वजूहत बन रही हैं।
ان دنوں میں اب کل کی بات کریں تو انڈیا نے جو چناب اور ستلج راوی میں پانی چھوڑا ہے تو ادھر فلڈنگ کا ایک سین بنا ہوا ہے. ہماری ٹیمیں ادھر سے موو کی ہیں, ادھر سے بھی جو قریب ضلع ہیں ان سب نے وہ جو جس ضلع میں فلڈ کے چانس ہیں ابھی ادھر وہ ایکٹیویٹی چل رہی ہیں. ہمارے بھی ادھر نالا لئی پنڈی میں گزر ہے, اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ جو نالا لئی کا جو ایک اس کی جو پورا ایریا بن رہا ہے نا جو پنڈی سے گزر ہے, اس میں 19 پوائنٹ اس طرح کے ہیں جو جن کو لو لائنگ ایریا کہتے ہیں, جہاں پہ چانس ہوتا ہے کہ پانی ادھر سے باہر آ سکتا ہے. تو ادھر جیسے ہی اگر پانی بارش کی پریڈکشن ہوتی ہے یا بارش شروع ہو جاتی ہے, ہماری ڈپلائمنٹ ہو جاتی ہے, دن ہو یا رات ہو کوئی بھی ٹائم ہو ڈپلائمنٹ ہو جاتی ہے, ہمارے جو ریسورسز ہیں ادھر پہنچ جاتے ہیں. ایمرجنسی سچویشن میں عام شہری کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے یا اڈاپٹ کرنی چاہیے, سیکھنی چاہیے؟ دیکھیں جی, اگر رینی سیزن کے حوالے سے دیکھیں نا تو ہم لوگ پریکاشنری میئرز دیتے رہتے ہیں اویئرنیس کے لیے. مطلب جس ٹائم بارش ہو رہی ہے اس ٹائم غیر ضروری سفر نہیں کرنا چاہیے. نالا لئی کے جو اطراف کے آبادی ہیں کافی زیادہ ادھر آ چکی ہیں, ان کے جو رہائشی ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کو اپنے گھروں میں رکھیں, باہر نہ نکلیں, کیونکہ ظاہر پانی کے اوور فلڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے. بچے کھیلتے ہیں, انہیں نہیں سمجھ ہوتی کہ ان کے لیے کیا خطرات ہیں, وہ پانی میں چلے جاتے ہیں. اگر بجلی کے کھمبے ہوتے ہیں ان سے دور رہیں, کیونکہ کسی بھی ٹائم کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس میں اگر کرنٹ آ رہا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ ناخوشگوار حادثہ ہو سکتا ہے. اس طرح کے جو پریکاشنری میئر ہے وہ عوام کو اختیار کرنے چاہیے. یہ بتائیے گا کہ زلزلہ اگر آ گیا اور میں کسی ہائی رائز بلڈنگ میں ہوں, کسی اونچی جگہ پہ ہوں, تو مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, مجھے کیسے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو اگر ارتھکویک آ گیا ہے آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی اس نئی جگہ پہ گئے, نئی آفس میں گئے, نئی بلڈنگ میں گئے, تو آپ کو وہاں پہ زیادہ جگہوں پہ جو اچھی بلڈنگز ہیں ادھر ایگزٹ سائن لکھے ہوتے ہیں, اس کے مطابق آپ کو کوشش کریں جلدی سے جلدی اس بلڈنگ سے باہر نکلیں. ایویکویشن پلان لگے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ادھر سے نکل آئیں. اگر فرض کریں آپ کسی ایسی جگہ پہ ادھر سے آپ نہیں نکل سکتے تو آپ کسی اپنا جو اپنا دروازہ ہے اس کی جو بیس بن رہی ہے ادھر آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں, اور یہی زیادہ اسی طرح کے ہو سکتے ہیں. ریسکیو 1112 ٹریننگز کے حوالے سے یا سوشل سوسائٹی کو ٹرین کرنے کے لیے بھی کچھ کرتی ہے؟ مطلب آپ کے کوئی اس طرح کے ورکشاپس لگتے ہیں, ٹریننگ سیشنز ہوتی ہیں جس میں سویلینز کو جو ہے وہ ٹرین کیا جاتا ہے؟ بالکل جی, یہ پروجیکٹ چل رہا ہے پورے پنجاب میں چل رہا ہے, اسی طرح پنڈی میں بھی چل رہا ہے. اسکول کالجز وغیرہ میں ہماری ٹیمیں ہیں وہ جاتی ہیں, فرسٹ ایڈ, فائر سیفٹی اور جو بھی کوئی قدرتی افات ہوتی ہیں ان کے حوالے سے جو پریکاشنری میئر ٹریننگ وغیرہ جو ضروری ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں. یہ چل رہا ہوتا ہے ہر ٹائم, ایک سین کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. جو پنڈی میں ڈرلز ہوتی ہیں, ڈرلز بھی ہوتی ہیں, ساری ٹریننگز ہوتی ہیں. پنڈی میں 5-6 جگہوں پہ جو ریسکیو کے اسٹیشن ہیں ان کی جو حدود ہیں اس ایریے میں وہ جو اسکول کالجز آ رہے ہوتے ہیں, جو کمیونٹی ہوتی ہے ان کو وہ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں ہمارے جو اہلکار. ٹھیک ہے. اور سر اکثر میں نے دیکھا ہے گراؤنڈ پہ جب کوئی بھی آپریشن ہو رہا ہوتا ہے, ریسکیو والے جو ہیں وہ اپنی کوئی کسی کو ریسکیو کرنے جاتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری پبلک جو ہے وہ ہرڈل بنتی ہے. ایسا ہے؟ اگر ہے تو ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے جب آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں, آپ کی ٹیمیں نکلتی ہیں, تو اگر وہ ظاہری سی بات ہے ہر بندہ ہیلپ کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ جو ہے پروفیشنلز کا کام ہوتا ہے, تو ان کو کتنی ایک ان پٹ دینی چاہیے اور کیا سجیسٹ کریں گے انہیں؟ نہیں, ابھی تو سوسائٹی میں کافی سدھار آ چکا ہے جی. شروع میں تھا کہ لوگ گاڑیاں رستہ ایمبولینس کو ذرا مشکل ہی دیتی تھی, فائر بریگیڈ کو. ابھی تو اچھی خاصی بہتری آ چکی ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے جی. لیکن پھر بھی دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے اس طرح تھا کہ کالیں بھی بڑی غیر ضروری آتی تھی ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ, وہ نمبر بزی ہو جاتے تھے. تو ابھی وہ بھی کم ہو چکا ہے, ابھی کافی بہتری ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, یہ تھے عثمان گجر صاحب جنہوں نے ہمیں بریف کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ ایمرجنسی سچویشن بنتی ہے تو ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے, ہم نے بینگ اے کمیونٹی اپنے آپ کو کیسے سیکیور اینڈ سیف کرنا ہے. اور جب بھی آپ کو ایسا کوئی محسوس ہو کہ آپ کے لیے مشکل بن رہی ہے تو ریسکیو 1112 کا ادارہ جو ہے یہ آپ کو سروس دینے کے لیے ہم وقت تیار ہوتے ہیں. ٹائم ضائع کیے بغیر ان سے رابطہ کیا جائے جب ضرورت پڑے, اور جب ضرورت پڑی ہے تو ریسکیو 1112 کے جوان, ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ فیلڈ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں.
آگے چلتے ہیں، پروگرام کے بقیہ حصے میں مزید ایکسپرٹ سے بھی بات کریں گے۔ سر ٹریننگ دے کے بڑا اچھا لگا مجھے، کیا اس وقت کیا سیشن چل رہا ہے؟ ابھی ان کا جو سیشن چل رہا ہے وہ واٹر ریسکیو کے حوالے سے ہے کہ ان کیس اگر شیلو واٹر سے ہم نے کسی کو ریسکیو کرنا ہے تو کیسے ریسکیو کرنا ہے۔ اس کے 2 میتھڈ ہم نے ان کو سکھائے ہیں، ایک اسٹریٹ میتھڈ لائن میتھڈ اور دوسرا وی شیپ میتھڈ۔ کچھ ریومرز ہیں کہ یار زلزلے کے خطرے ہیں پنڈی اسلام آباد کے ریجن میں، تو اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے ہماری ویورز کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، نمبر 1 کہ یو سی لیول پہ ہم اپنی تمام کمیونٹیز کو ٹرین کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو جو کمیونٹی ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے ریسکیو آپریشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے۔ دوسرا، ارتھ کویک یا فائر کی صورت میں ایویکویشن کی ایک ڈرل ہے، تو اس ڈرل کی ٹریننگ کے لیے بھی آپ ہمارے پورے پنجاب میں کسی بھی ڈسٹرکٹ سے رابطہ کر کے ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کیس آف ایمرجنسی جب بھی کوئی فائر کا یا ارتھ کویک کا کوئی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے تو آپ نے افراتفری نہیں مچانی، کام رہنا ہے، اور جو ہے اسمبلی پوائنٹ وہاں پر سب نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے، وہاں پر ان کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ بحفاظت باہر آ گئے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ میجر ایمرجنسیز میں کیسے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، ہیومینٹی کو کیسے سرو کرنا ہے، سیفٹی ہیلتھ کیسے دیکھنی ہے پیشنٹ کی، اور ان کو کیسے ٹریٹمنٹ ایریا کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہ سب جو ہیں یہ بیسکس ہیں جو کہ آج کل کی یونیورسٹیز اور جو اسکولز وغیرہ ہیں ان میں اتنا نہیں بتایا جاتا، جو کہ ٹریننگ سیشن سے آپ ہیلپ فل ہو جاتے ہو۔ ریسکیو والے ایسی ایک ٹریننگ کروا رہے ہیں جس میں یہ سارا پروسیجر وہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی ڈیزاسٹر کے دوران ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اور فرسٹ ایڈ کیسے پرووائڈ کرنی ہے، کیونکہ ریسکیو والے تو جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ریسکیو والوں کو کچھ دیر لگتی ہے وہاں پہنچنے میں۔ پہلے رسپونڈر جو ہوتے ہیں وہ کمیونٹی رسپونڈر ہوتے ہیں، تو جب ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا فرسٹ ایڈ ہم لوگ ایز اے کمیونٹی رسپونڈر پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ سکھائی گئی ہے۔ دیکھیں، ایمرجنسی میں جب آپ کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کس طریقے سے ریسکیو سروسز تک رسائی حاصل کریں، تو کالرز کو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک تو اپنی لوکیشن کلیئر بتائیں۔ جب آپ کال کرتے ہیں 1122 پہ، ہم آپ کی کانفرنس کال کرواتے ہیں اپنے رسپونڈرز کے ساتھ جس اسٹاف نے وہاں پہ رسپونڈ کرنا ہے، تو جتنا بہتر آپ اپنی لوکیشن کلیئر بتائیں گے اور جتنا ایکوریٹ انفارمیشن آپ ہمیں پرووائڈ کریں گے اپنی ایمرجنسی کے حوالے سے، اتنا بہتر طور پہ ہم آپ کے پاس رسپونڈ کر سکیں گے۔ کوئی بھی کال جب ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں لینڈ کرتی ہے تو اس کی لوکیشن سرچ کی جاتی ہے جس لوکیشن سے وہ کالر کال کر رہا ہے، اس کے بعد وہ لوکیشن نیئرسٹ اویلیبل ایمرجنسی وہیکل کو ڈسپیچ کر دی جاتی ہے۔ ہماری ایمرجنسی وہیکلس کے پاس مطلب اسمارٹ ڈیوائسز ہیں، اور وہ لوکیشن، کالر کی انفارمیشن، کالر کا نمبر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کو کیا ایمرجنسی ہے وہ ہمارے رسپونڈرز کے پاس اسی ٹائم پہ ودن 40 سیکنڈز ہم لوگ آگے ڈسپیچ کر دیتے ہیں اور وہ انفارمیشن اس رسپونڈر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ رسپونڈر اس ایمرجنسی پہ رسپونڈ کرتا ہے اور ہم اس کو لائیو یہاں سے بیٹھ کے ٹریک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو ایمرجنسی اس کو ڈسپیچ کی گئی ہے وہ اس پہ ٹھیک رسپونڈ کر رہا ہے، کہیں لوکیشن وہ غلط تو نہیں ہو گئی، اپنے ڈی ٹریک تو نہیں ہو گیا اپنی لوکیشن سے۔ اس طریقے سے جو ہے ہم ایمرجنسی کو مینیج کرتے ہیں۔ کچھ سوالات کا جواب
ڈھونڈنے کے لیے اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں سسمک مانیٹرنگ ارتھکویک مانیٹرنگ سینٹر میں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب نجیب احمد صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں سسمک ارتھکویک مانیٹرنگ سینٹر کے. ان سے میں اور آپ سیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے کہ آیا واقعی اسلام آباد اور راولپنڈی جو ہے وہ بالکل خطرے کے کنارے پہ کھڑے ہیں. جناب بات کرتے ہیں نجیب صاحب سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے ہیں سر؟ تھینک یو ویری مچ K2 TV کی طرف سے اور اپنے تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. سر میرے ذہن میں بڑے سارے سوالات ہیں اور میں نے آپ سے آف دا کیمرہ کچھ باتیں ہم نے شیئر بھی کی. میں بالکل ایک سیدھا سادہ سا بندہ جو کہ ڈر رہا ہے کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو، میرے شہر کو جو ہے وہ خطرہ ہے. سوشل میڈیا پہ بے تحاشا مواد اس طرح کا موجود ہے جو کہ خوفزدہ کرنے والا ہے. تو آیا ان ساری چیزوں میں کوئی سچائی، حقائق ہیں یا یہ صرف رومرز ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان 1/3 جو ہے ہم ایک ٹیکٹونک زون پر ہیں، اور جو اسلام آباد زیادہ تر جو ارتھکویکس یہاں پر فیل ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ ہندو کش ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہندو کش فالٹ ہے وہ تقریباً پاکستان سے شروع ہوتی ہے اور ہرات افغانستان تک جاتی ہے. اس کی تقریباً جو لینتھ ہے وہ 100 کلومیٹر کے قریب. تو وہ اس کے مختلف حصے ہیں، کچھ پاکستان میں ہیں، کچھ افغانستان میں ہیں. تو ان حصوں پر جب یہ ارتھکویک آتے ہیں تو وہ فیل جو ہے وہ اسلام آباد پنڈی میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے ناردرن ایریز میں بھی ہوتے ہیں. ارتھکویک پرون ایریا ہم ضرور ہیں، یہاں ارتھکویک آتے ہیں، لیکن کب آئے گا، کتنے میگنیٹیوڈ کا آئے گا، کس وقت آئے گا، یہ ہم نہیں بتا سکتے. ہاں جو ہمارا ایریا یہاں، جیسے میں نے آپ کو کہا، ہر فالٹ کا ایک میکانزم ہوتا ہے، وہ کتنا بڑا ارتھکویک پروڈیوس کر سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو ہندو کش کا بتایا، ہندو کش جو ہے وہ تقریباً روز ارتھکویکس پروڈیوس کرتی ہے اور وہ 4 سے 4.5 ایون سم ٹائم 5 کے بھی کرتی ہے. اب فیوچر میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، کہ یہاں پر مے بی 6.5 to 7 کا ارتھکویکس آ سکتا ہے، اور وہ 6 مہینے میں، نیکسٹ 3 مہینے میں ایک ارتھکویک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن کب آئے گا یہ ہم نہیں بتا سکتے. دوسری جو چیز روات کی آپ نے بولٹ کی، تو یہاں پر اب جو میگنیٹیوڈ میکسیمم کا ارتھکویک آ چکا ہے وہ 5.1 کا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو فالٹ ہے اس کی میکسیمم جو اس کی انرجی یہاں ریلیز ہو سکتی ہے وہ تقریباً 5.5 کا ارتھکویک یہاں پر آ سکتا ہے. تو اس پر جب بھی کوئی ارتھکویک آئے گا تو اتنی شیلو ارتھکویک فالٹ پر جب بھی پروڈیوس ہوتے ہیں وہ فیل ضرور ہوتے ہیں لیکن ڈیمیج نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر 3 ارتھکویکس آ چکے ہیں جو کہ 4.8 کا بھی ایک آیا ہے، 4.5 کا بھی آیا ہے، 5.1 کا بھی آیا ہے، لیکن ڈیمیجز نہیں ہوئے. ہمارے ہاں جو ارتھکویکس آتے ہیں وہ شیلو ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں میکسیمم جو ارتھکویکس آتے ہیں وہ 20 کلومیٹر 25 کلومیٹرز پہ آتے ہیں. اسی لیے یہ زیادہ ڈیمیجز پروڈیوس کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی ارتھکویک آئے گا اور وہ شیلو ہوگا وہ ڈیمیجز پروڈیوس کرے گا. پچھلے دنوں کراچی میں تقریباً کوئی 32 کے قریب زلزلے آئے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان زلزلوں کی وجہ سے روات کا جو یہ فالٹ ہے یہ ایکٹیویٹ یا ایکٹیو ہو گیا ہے. اس طرح اب یہ بھی ایک مفروضہ ہے، یا آپ اس کے بارے میں بتائیے گا ہمیں کہ روات کی وجہ سے مارگلہ کے ہلز میں، مارگلہ کی پہاڑیوں میں کوئی ایکٹیویٹی فیوچر میں ہو سکتی ہے؟ اصل میں جب ارتھکویکس آتے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے زمین کے اندر، اور جب وہ پلیٹ موو کرتی ہے، اگر 1 سینٹی میٹر کرتی ہے، 2 سینٹی میٹر کرتی ہے، اس کو ارتھکویکس ہی چاہیے ہوتے ہیں جو دوبارہ اس کو اپنی جگہ پر لائیں. اسی لیے جب بھی کوئی بڑا ارتھکویک آتا ہے، جیسے مور دین 7 یا 7.5 کا آتا ہے، وہاں آپ کہتے ہیں کہ آفٹر شاکس آ رہے ہیں. وہ آفٹر شاکس اسی لیے آتے ہیں تاکہ وہ ریورس کر کے اس پلیٹ کو اپنی جگہ لا سکیں. جہاں تک آپ نے مرگلہ فالٹ کی بات کی، مرگلہ ایک فالٹ ہے جو کہ اسلام آباد میں ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن یہاں پر ابھی تک کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تقریباً آپ کے G13 14 یہاں سے لے کے قائد اعظم یونیورسٹی تک یہ جاتی ہے، ایکٹیو نہیں ہے. لیکن ہندو کش میں جیسے آپ کو میں نے بتایا بڑے ارتھکویکس آ رہے ہیں، ایون ہمارا کشمیر جو ہے ناردرن ایریا ہے یہ ایکٹیو ایریا ہے. یہاں پر فیوچر میں کوئی بھی بڑا ارتھکویک آیا تو مے بی یہ سم ٹائم ایکٹیو ہو. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں تب پتہ لگے گا کہ کیا مارگلہ فالٹ میں کتنی کی انٹینسٹی ہے ایک ارتھکویک پروڈیوس کرنے کی، کیونکہ یہ ڈیڈ ہے. ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ کتنا میکسیمم میگنیٹیوڈ کا ارتھکویک جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتی ہے. لیکن اگر یہ کسی بڑے ارتھکویک کی وجہ سے ایکٹیو ہوتی ہے، کتنا یہ میگنیٹیوڈ پروڈیوس کرتی ہے، یہ فیوچر میں ہی ہم بتا سکتے ہیں. اب جو لوگ سوشل میڈیا پہ خاص طور پر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو اور پھر ہمارے ناظرین کو
کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ اگر وہ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اگر وہ واقعی کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ پہ ہمارے سسمک مانیٹرنگ کی طرف سے ان کو کوئی فیسلٹیز یا کوئی انفارمیشن مل سکتی ہے؟ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ پینک کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویوز لینے کے لیے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کوئی فور کاسٹ نہیں. جب فور کاسٹ نہیں تو ہم علاقے کا نہیں بتا سکتے, ہم میگنیچیوڈ نہیں بتا سکتے, ہم ٹائم نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے جی. اس جو سیسمک مانیٹرنگ سینٹر ہے میں نے آپ کو بتایا ہمارا جو ہے ویب سائٹ موجود ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی. اس پہ میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی ایسی کوئی چیز وہاں پہ دیکھیں تو وہ پہلے ہماری ویب سائٹ کو جو ہے وہ وزٹ کریں. پھر ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, ٹویٹر ہے ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے, انسٹا کا اکاؤنٹ ہے. تو ہمارے وہ ان نمبرز کو, ہماری ان سوشل میڈیاز کو چیک کریں کہ کیا کوئی ارتھ کوئک ہے, کتنے میگنیچیوڈ کا ہے, کیا ہے. کیونکہ ہم نے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز اب ایشو کیے ہیں. پھر ہم ایک پریس ریلیز ایشو کرتے ہیں ہر ارتھ کوئک کی. ٹھیک ہے جی. اگر وہ پریس ریلیز ہے تو آپ کو پینک ہونے کی ضرورت ہے. اگر وہ پریس ریلیز نہیں ہے تو دیٹ مینس کہ سوشل میڈیا پہ آپ نہ کریں. بلکہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اچھی چیزوں کو ضرور ان سے دیں, لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ پینک ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, اور یہ ایسی چیز جس کی پریڈکشن نہیں ہے, ہم نہیں بتا سکتے. تو اس پہ عمل نہ کریں اور پلیز ہماری ویب سائٹس کو وزٹ کریں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, نجیب احمد صاحب کی آپ نے باتیں سنی, ان کا ایکسپرٹ اوپینین, مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا. اور واقعی جو میری ٹینشن تھی وہ ابھی کہیں پہ برقرار ہے, لیکن وہ نیچرل ہے, وہ ہمارے ذہنوں میں ہونا بھی چاہیے. کیونکہ اگر یہ خوف میرے ذہن میں سے, میرے دل میں سے نکل گیا تو میں اس کے مطابق پھر پلاننگ نہیں کروں گا. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سر نے بتایا کہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, ہمارے پاس ہم نے جو مختلف ابھی تک جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان کے بیس پہ انالیسز موجود ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو رکھ کے اپنے فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے, ہم نے اپنی سیفٹی کرنی ہے. اور ڈرنے کی, گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. آج کے پروگرام کا مقصد ہی یہی تھا کہ پروگرام کے اختتام پہ ہمارے ذہنوں پہ جو بوجھ ہے تھوڑا سا, جو لوگ خاص طور پر سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ سٹریس میں ہیں, میں بھی تھا, تو میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سٹریس ہمارا کسی طریقے سے کم ہو سکے. آپ نے مختلف ایکسپرٹس کے اوپینین جانے, اس کے بعد آپ نے ریسکیو والوں سے بھی آپ کی ملاقات ہم نے کرائی کہ اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن بنتی ہے تو ریسکیو والے جو ہیں وہ ان کا ادارہ آپ کے لیے موجود ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, سویلینز کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے, اور عام پبلک جو ہے وہ ان کا اپنا ایٹیچیوڈ اس کی طرف کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کروں گا. اپنے میزبان راشد قیوم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.